ناظرین، ضبط ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے کہ اون کی شادی آئلہ سے ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آئلہ کی شادی ایک دفعہ سکندر سے ہو جاتی، اس کے بعد جا کے سکندر کی اصلیت کھلتی تو شاید آئلہ اور اس کی ماں شمسا دونوں کو ان کی اوقات پتہ چل جاتی، بجائے اس کے کہ یہ دونوں ماں بیٹی اون کی احسان مند ہوں کہ آئلہ دوسری دفعہ بدنامی کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ اون آگے بڑھ کے اگر آئلہ کا ہاتھ نہ تھامتا تو کیا عزت رہ جاتی اون کی، اور کس منہ سے بارات واپس جانے کے بعد یہ گھر واپس آتی، اور بالفرض اگر بارات آ بھی جاتی، سکندر سے آئلہ کی شادی ہو بھی جاتی اور شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلتا سکندر پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کے آلریڈی 2 بچے ہیں، اور سکندر کی بیوی بعد میں آ کے سکندر اور ظہیر کے ساتھ ساتھ اس آئلہ کو بھی اریسٹ کرواتی، تب اسے مزہ آتا۔ اون کی اوقات پر بات کرنے سے پہلے شمسا کو ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی پر 2 دفعہ بدنامی کا داغ لگ چکا ہے۔ بہرحال راحت نے جب بی جان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں تو ہمیشہ سے اون کے لیے آئلہ کو پسند کرتی ہوں، تو بی جان نے تو اسی وقت راحت کو آئینہ دکھا دیا تھا کہ شمسا اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی، کیونکہ بی جان حقیقت پسند ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ اون کی اس گھر میں کیا اوقات ہے۔ راحت تو ابھی 2 دن پہلے آئی ہے، اسے کیا پتا۔ بہرحال راحت ہی یہ تجویز دیتی ہے کہ بجائے شمسا کے کیوں نہ ڈائریکٹ ثاقب سے بات کی جائے، کیونکہ راحت جانتی ہے وہ اپنے بھائی کو تو کنونس کر ہی لے گی، اور ثاقب تو راحت کی یہ خواہش سن کے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کسی ڈوبنے والے کو کنارہ مل گیا ہو، وہ تو فوراً حامی بھر لیتا ہے۔ لیکن اس وقت آئلہ جس طرح سے حیران پریشان ہو کے راحت اور اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے، یقین کریں آئلہ پر اتنا غصہ آتا ہے، کیونکہ آئلہ کو اس طرح حیران ہونے کی بجائے احسان مند نظروں سے راحت اور اون کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اپنے باپ کی حالت کی وجہ سے بھی پریشان تھی، جو بارات نہ آنے کی وجہ سے دل تھام کر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی بھی لمحے ایمرجنسی میں انہیں ہاسپٹل بھی لے جانا پڑ سکتا تھا۔ اب راحت کی بات سن کے ثاقب صاحب جس طرح سے حشاش بشاش ہوتے ہیں، آئلہ اور اس کی ماں شمسا کے لیے تو یہی بات کافی تھی احسان مند ہونے کے لیے۔ خیر اب لگتا یہی ہے کہ شمسا تو زویا کے ساتھ گھر پہنچ جاتی ہے، جبکہ پیچھے ثاقب صاحب کی موجودگی میں ہی اون اور آئلہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب نکاح نامے پر تو آئلہ جیسے کیسے دستخط کر دیتی ہے، لیکن گھر جاتے ساتھ ہی آئلہ کے تیور بگڑ جاتے ہیں۔ کمرے میں جا کے اپنے زیورات نوچ نوچ کے اتار کے پھینکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جناب اسی دوران میں ثاقب صاحب بھی گھر داخل ہو کے شمسا سے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اون اور راحت نے ہماری ساری پریشانی ختم کر دی ہے، اور جب بتاتے ہیں کہ میں نے آئلہ اور اون کا نکاح کر دیا ہے تو بھئی شمسا کے تو تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ ثاقب سے کہتی ہے کہ آپ کو وہی 2 ٹکے کا اون ملا تھا آئلہ کے لیے، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا نہیں شمسا بی بی، آپ کی آئلہ کے لیے وہ سکندر ہی بہتر تھا، یا پھر شامی جیسا لڑکا۔ بہرحال ثاقب صاحب شمسا کو سمجھاتے ہیں، لیکن بات اب دروازے سے باہر نکل چکی ہے، کیونکہ اسی دوران راحت اپنے بیٹے اون کو خوشی خوشی لے کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی شمسا کی یہ بات راحت اور اون کے کانوں میں پڑتی ہے، راحت کے قدم تو وہیں رک جاتے ہیں۔ اون تو اس قدر شرمندہ ہوتا ہے جیسے آئلہ سے نکاح کر کے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ بہرحال راحت اپنے بیٹے اون کو ایک طرف لے جا کے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اون، تم ان باتوں کو دل پہ مت لینا، اور ساتھ ہی محبت بھرے انداز میں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کیا ابھی بھی تم اپنی ماں کے پچھلے 20 سال کے گناہ معاف نہیں کرو گے، جو تمہیں ان بے حس لوگوں کے حوالے کر کے خود اپنا گھر بسا کے چلی گئی؟ کم سے کم میں نے اپنے بیٹے کی محبت کو تو اس کی زندگی میں شامل کر دیا نا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کے اون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ خیر راحت اون سے کہتی ہے کہ رات بہت ہو گئی ہے، تم جاؤ آئلہ کے پاس، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں جی انتظار تو کر رہی ہے، لیکن چیخوں اور تانوں کے ساتھ۔ جیسے ہی اون کمرے میں داخل ہوتا ہے، آئلہ کا تو رو رو کے برا حال ہو چکا ہوتا ہے،
اون پریشان ہو کے فوراً آگے بڑھتا ہے، آئلہ جی آپ کو کیا ہوا؟ اور آئلہ وہیں شروع ہو جاتی ہے، تم تو خوش ہو نا میری زندگی برباد کر کے، موقع پرست انسان۔ اون یہ سب سن کے تو بہت پشیمان ہوتا ہے، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آئلہ اسے اس قدر شدید نفرت کرتی ہے۔ اون آئلہ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن آئلہ اون کو مزید کچھ بولنے سے منع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے پاس آنے کا سوچنا بھی مت، ابھی اسی لمحے اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اون کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا آئلہ کہ میں موقع پرست یا مفاد پرست نہیں ہوں۔ خیر اون تو چپ چاپ یہاں سے چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف اگلے دن جب رملہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اون اور آئلہ کا نکاح ہو گیا تو رملہ کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ جس اون کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے کے حسین خواب دیکھ رہی تھی، اس شامی سے جان چھڑوا کے وہ اون کسی اور کا ہو چکا ہے۔ رملہ اسی وقت آئلہ کے پاس جاتی ہے اور چیخ چیخ کے اسے کہتی ہے کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تم نے اپنی ہی دوست کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا، تمہیں اس پورے جہان میں اون ہی ملا تھا نکاح کے لیے، تم کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی تھی، تم اچھے سے جانتی ہو کہ اون میری محبت ہے۔ تو آئلہ کو بھی رملہ کی یہ سب باتیں سن کے غصہ آ جاتا ہے اور الٹا کہتی ہے کہ تمہیں بھی تو اس پورے جہان میں شامی ملا تھا نا نکاح کے لیے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے آئلہ کہ جس شامی نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تمہیں زمانے بھر میں رسوا کر دیا، تمہارے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کیا، ابھی بھی تمہارے دل میں یہی گلہ ہے کہ رملہ نے شامی سے نکاح کیوں کیا۔ وہ شامی ابھی تک تمہارے دل سے نہیں نکلا، اور اون جو ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا، ابھی تک تمہارے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس سے نفرت کرتی ہو۔ اب تو یہی لگتا ہے کہ آئلہ سے تو کہیں بہتر تھا کہ اون کی شادی رملہ سے ہی ہوتی، رملہ ہی اون کی محبت کے قابل تھی اور اون کو ساری زندگی خوش بھی ضرور رکھتی۔ ٹھیک ہے وہ غصے کی تیز ہے، لیکن ایک بات سب نے نوٹ کی ہوگی کہ وہ سب کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر سکتی ہے، لیکن جیسے ہی اون سامنے آتا ہے تو رملہ بالکل پگھل جاتی ہے۔ اور اگر اس آئلہ اور شمسہ کے نخرے ابھی بھی ختم نہیں ہوتے تو اون کو چاہیے کہ آئلہ اور شمسہ سے کہے کہ اگر آپ لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ میں آئلہ کو چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ چھوڑ ہی دے اس آئلہ کو۔ اور ادھر رملہ بھی جب شامی سے اپنی جان چھڑوا لے، جبکہ اس کے باپ کی فیکٹری تو رملہ کے پاس ہی ہے، تو پھر اچھا یہی ہے کہ ہیپی اینڈنگ یہی ہو ڈرامے کی کہ ایٹ دا اینڈ رملہ کو اس کی محبت اون مل جائے اور اون بھی رملہ کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرامے کی مین ہیروئن تو آئلہ ہی ہے، بس اب بیچارے اون کو باقی کی تمام ایپیسوڈز میں آئلہ کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوششوں میں ہی دکھایا جائے گا۔ تو ناظرین کیا آپ کو بھی آج کی ایپیسوڈ دیکھ کر شامی عارفہ یا رملہ سے زیادہ غصہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ پہ آیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔